بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا دورہ آذربائیجان، اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آذربائیجان پہنچ چکے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی پھر سے احتجاج کی دھمکیاں، وزیر اعظم کی گورنر کے پی کے سے ملاقات، جبکہ اسی طریقے سے محرم الحرام کا تقدس اور ہماری ذمہ داریاں آج کا ہمارے ٹاپکس رہیں گے۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جبار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جبار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلیم شیخ صاحب، اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب آذربائیجان پہنچے ہیں، ای سی سمٹ میں جو ہے وہ شرکت ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیے، جو میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہیں، یہ جو گئے ہیں اس دورے میں، اس کے بڑے اچھے جو ہے وہ نتائج میں سمجھتا ہوں آنے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اقتصادی تعاون کی جو تنظیم ہے اس میں انہوں نے شرکت کرنی ہے، اور پھر جو ہمارا یہ جو خطہ ہے پاکستان ہے اس میں تجارتی حوالے سے بھی بات ہوگی، اور ساتھ جو ہے سائیڈ لائن ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی شیڈول کی گئی ہیں، اور جو مختلف ممالک سے جو لوگ آئیں گے ان سے بھی جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ کی جا رہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے پاکستان کے، اس میں جو ہے یہ دورہ جو ہے وہ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں جو ہے ہمارے جو تجارتی مراسم ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے، اور ہم جو ہے جو لوگوں کے ساتھ جو تجارت کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اس میں ہم بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہے، جبار چودھری صاحب اس کے حوالے سے وہاں پر پہنچے ہیں اب سے کچھ دیر قبل، اور اس دورے میں جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر صاحب بھی ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور معاون خصوصی طارق فاطمی صاحب بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ دیکھیں، یہ عمر صاحب میں آپ کو یہ جو اپنا جو ای سی او سمٹ ہے، یہ اوبیسلی اس ریجن کے لیے بہت زیادہ ایک کہنے کی اہمیت کی حامل ہے، اور پاکستان کے لیے اس میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے پاس میں دو تین چیزیں اس میں جو ہے نا بڑی کی اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ ایک تو جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے نا، جس پہ پاکستان جو ہے نا وہ بڑی مدت سے اس ریجن کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنے زیادہ پروجیکٹ آپ کو سینٹرل ایشیا سے پاکستان، افغانستان وایا، یہ ساری چیزوں پہ وہ پاکستان جو ہے نا وہ بڑا ویگرسلی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو اس کا ریویو ہوگا، دوسرا یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ٹرانسپورٹ میں جو اپنا چیزوں کے اپنا کرنے میں وہ بڑا لنک ہے، دوسرا ٹریڈ تو ہے ہی ہے، وہ تو ظاہر اس دورے کا بھی ویسے پہلے بھی جتنے بھی اپنا پہلے اس سے پہلے جو ہے نا وہ تاجکستان گیا، جو وزیر اعظم صاحب نے بھی ریسنٹلی جو دورے کیے ہیں ترکی، آذربائیجان، اور ہر جگہ ٹریڈ کی بات ہوتی ہے۔ جبار صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر پبلک افیئرز رانا مبشر اقبال صاحب نے۔ رانا صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب آذربائیجان پہنچ چکے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو رانا صاحب؟ عمر صاحب، یہ دورہ جو جہاں پہ بھی جاتے ہیں مثالی ان کو جو بھی ملتا ہے نا، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد نا صورتحال یکسر بدل گئی ہے، لوگوں کا اعتماد، کانفیڈنس جو بڑا ہے دوسرے جو کنٹریز ہیں وہاں سے بہتری کی آواز پہلے بھی آ رہی تھی۔ اب جو گئے ہیں وہ پہلے بات چیت تو ہو چکی ہے کچھ چیزوں پہ جو ان سے ہونے تھے، ہمارے پاس انہوں نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی، وہ ادھر انویسٹمنٹ کریں گے، انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، اور جو اعتماد کا لیول بڑا ہے نا اس کے ذریعے یہ صرف آذربائیجان نہیں، اور ممالک بھی جو ساتھ والے ہیں سراؤنڈنگ میں وہ بھی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، ادھر انویسٹمنٹ کریں گے۔ اور آج پاکستان کے اوپر اس طرح یہ جو بھی دوسری طاقتیں ہیں، خاص کر کے جو ہمارے ادھر ایشیا کے ممالک ہیں، ایسے اعتماد کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان جو ہے سب سے سیف جگہ ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی اس میں بہتری ہوگی اور سیفٹی ہوگی۔ تو اعتماد کا لیول جو بڑا ہے نا تمام کنٹریز میں، وہ سعودیہ دیکھ لیں، وہ ترکی پہلے ہی تھا، بنگلہ دیش کا، جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں، یہاں تک کہ یورپین ممالک بھی جتنے ہیں وہ بھی ادھر آنا چاہتے ہیں، برطانیہ کبھی نہیں، وہ بھی، یعنی کہ میں نے ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے اب ہمارے سفارتی معاملات بہتر ہوئے ہیں نا، تو انشاءاللہ آنے والا ہر دن بہتر ہوگا اور بہتری کی نوید لے کے آئے گا۔ ہر صبح جو اپنا طلوع ہوگی وہ ایک نئی خبر لے کے آئے گی، اور نئی خبر بھی رانا صاحب اچھی پازیٹیو خبر ہوگی۔ ہر چیز پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں نا عمر صاحب، یہ پازیٹیو خبریں ہیں۔ یہ ایران والا جو تھا جنگ، ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے یہ خطہ بچ جائے،
لیکن یہ ساری پازیٹیو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں ہیں کہ یہ عمل لے کے آئے. کہ فیلڈ مارشل امریکہ میں تھے, ان کی میٹنگ ہوئی تو جنگوں سے کچھ نہیں نکلتا. آخر پہلے بھی جنگیں ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اس کے بعد جو کچھ بھی لڑائی جہاں پہ بھی ہوتی ہے تباہی ہوتی ہے. ایک گھر میں چھوٹا سا ٹکراؤ ہو تو وہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو وہ تمام بین الاقوامی طاقتوں کو سمجھ آ گئی ہے کام امن سے چلنا ہے. اللہ کرے یہ غزہ والا بھی کام ٹھنڈا ہو جائے تو دنیا میں امن آئے. جب پوری دنیا میں امن آئے گا تو پوری دنیا میں بہتری آئے گی. لیکن الحمدللہ ہم نے حالیہ دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں ان کی وجہ سے تو ہم بہت اعتماد کا لیول جو کھو چکے تھے, ہر کوئی ہمارے سے دور تھا. ہر بندہ اب ہمیں اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے, ملک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے, ہمارے متعلق ہر ایک کے ویوز اچھے ہیں. امریکہ ایسے ہمارے ساتھ براہ راست کبھی بھی نہیں ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے, یا تو وہ اس وقت کلنٹن صاحب جب تھے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ایسے ہوئے تھے, گھی شکر ہوئے تھے, اور اب گھی شکر والی بات تو نہیں, لیکن ان سب کو سمجھ آ گیا ہے پاکستان حق پہ ہوتا ہے اور حق بھی بات کرتا ہے. تو اس طرح جب وہ اپنا امریکہ والے کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان کے ساتھ, ہم تجارت کریں گے, ہم نے کہا ہے, اور دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ بہتری کی نویدیں ہیں نا ساری. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہتری کی امیدیں. رانا صاحب لائن پر ہی رہے گا, جبار چوہے صاحب آپ بات کریں. ہاں, میں بتا رہا تھا کہ یہ اس کے فورم کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے پاکستان کے لیے, بڑا لاڈلا فورم ہے کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا بانی رکن ہے. ٹھیک, 1964 میں ہم نے یہ ایران اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک RCD کا جو ہے نا ایک اتحاد بنایا تھا. اس کے بعد یہی RCD جو ہے وہ 1985 میں آ کے پھر یہ ECU میں بدلا. 10 ملک ہیں اس کے, جو اپنا ریجنل جو ہے نا وہ 10 ممالک اس کے ارکان ہیں, اور اس کی جو سالانہ جو ٹریڈ ہے امنگ دا SCO کنٹریز $76 بلین ہے. 76 بلین ڈالر ان کی آپس میں ٹریڈ ہے. تو آپ پاکستان کے لیے یہ سنہری موقع ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس شیئر میں, اس ٹریڈ میں سے اپنا جو حصہ وہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو ہمارے جو ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ لے کر آنی. شہباز شریف صاحب دیکھیں, اب یہ اکنومی کو انہوں نے جیسے پاکستان کی ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, جہاں پہ کہہ لیں کہ ایک گڑھے میں گری ہوئی ایک گاڑی کو, جو اکنامی کی معاشی جو ہماری جو ٹرین تھی اس کو گڑھے میں سے نکال کے اس نے ٹریک پہ چڑھا کے دوبارہ کیا, اور اس کے بعد ان کی اپنی جو کوشش ایفرٹ چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں, یہاں پر بھی اپنا یہ بجٹ دیکھ لیں, اس میں بھی زیادہ کوشش انہوں نے کی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ریوائیو کرے. اور ابھی یہ جو گئے ہیں ECO ممالک کے دوران ہمارے درمیان جو سب سے بڑا جو جن کی ہمیں جو پروڈکٹیوٹی جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ ٹریڈ, تو ٹریڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انرجی ہے, انرجی ہے, سسٹینیبل جو گروتھ ہے ہماری, خاص طور پہ پھر انوائرمنٹ میں جو تعاون ہے, ہمارے جو خطہ چینج ہو رہا ہے بہت ساری, یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ ساری چیزیں اس ڈسکشن کا حصہ ہیں. اور یہ وہ ان چند شنگھائی تعاون تنظیم اور ECO یہ وہ فورمز ہیں جن کی کبھی اجلاسوں میں یا پاکستان کی غیر حاضری کبھی نہیں لگی اور تعطل کبھی نہیں آئے. جیسے بھی حالات ہوں یہ فورم جو ہیں اپنے اسٹڈیلی سلولی کام کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں. اس لیے بھی یہ اس وقت کا بڑا کی رول ہے. اس میں اس وقت فوکس جو ہے وہ ہمارا انرجی اور جو ہے نا وہ کنیکٹیوٹی, یہ دو چیزیں ہیں, کنیکٹیوٹی اور انرجی, یہ ہے جس سے ترقی کا پہیہ جو ہے نا ہمارا. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب, رانا مبشر صاحب, ہم جب بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تو یہ تو ایک بہت بڑا کریڈٹ ان کے پاس ہے کہ ڈیفالٹ ہوتا ہوا ملک جو ہے آج جس طریقے سے بھی بات کر رہے تھے ہمارے دوست کے, اب ٹریک پر چڑھ گیا اور معیشت کو مضبوط جو ہے وہ اس حکومت نے کی ہے. یہ بات 100% درست یہ کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں. آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں نا, سٹاک مارکیٹ ہے وہ 130 پہ چلی گئی ہے, 1,30,000 سے پلس ہو گئی ہے, 1,30,000 سے اوپر چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں اعتماد کی ہوتی ہیں. لوگوں کا جب ٹریک سیدھا ہوتا ہے نا ملک کا, کسی کی سمت سیدھی ہوتی ہے. ہماری جو معاشی ٹیم ہے تو ہماری پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے اس کی سمت سیدھی کر دی ہے. اب آٹومیٹکلی ہر چیز جو بہتر ہوگی. تو دیکھو نا اس سال جو زر مبادلہ ہمارا بڑھا ہے $5.5 ارب, پہلے سے زیادہ ہم نے انکریز کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. کہیں پہ ہم $1 ارب کو جو ہم نے سعودیہ سے کچھ پیسے لیے تھے, کچھ چائنا سے لیے تھے, تو ہم کہتے تھے کہ ہمیں ٹائم دے دو, آگے جو IMF سے ہمارا معاہدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل سے آج شہباز شریف صاحب کی ایفرٹ سے ہم ان سب چیزوں سے نکل آئے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ کام ایسے آنے والے 2.5-3 سال میں نا ہم
जो IMF है उनके कैंडे से भी निकल जाएंगे और अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। तो इससे बेहतर हमारे लिए मौका कोई नहीं है। दूसरे जो साथी हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी लेके आए, सारा कुछ है। और इस खिते में चाइना तो हाथ रह गया, ये जो अब मीटिंग की बात कर रहे थे हमारे भाई, तो ये जो ये इंडिया तनहा रह गया है, इंडिया तनहा रह गया। तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, उसमें सागदार साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं और उसमें सिपा सलार की एफर्ट्स हैं, उसमें खास करके प्राइम मिनिस्टर साहब जो लीड कर रहे हैं हर एक को, उनकी एफर्ट्स हैं। और एक एक चीज पे वो इतना डेली मीटिंग, सुबह शाम दोपहर, कैसे हमने अपने मुल्क को कमाने वाला बनना है, अपने पाँव पे कैसे खड़े होना है। तो दिन रात इसी तकोदो में लगे हैं। जब हमारे माशी हालात बेहतर हो जाएंगे तो बाकी छोटी मोटी चीजें खुद ही दूर हो जाएंगी। इन्हीं हालात में बिजली सस्ती की है, पेट्रोल का है, पेट्रोल महंगा हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि वो हर एक की पहुंच में नहीं है ये चीजें रह जाती। लेकिन ये भी देखना चाहिए गैस भी सस्ती की है, गैस भी मेरा ख्याल 7 रुपीज के राउंड अबाउट सस्ती की है। जो अपना बिजली का बिल भी 1 रुपया 16 पर यूनिट, जो बिजली के बिल में आते थे 1 रुपया 16 पैसे, वो भी यूनिट पे कम किया है। जो बेहतरी की चीज़ है हमें भी उस पर भी डिस्कस करनी चाहिए। अक्सर चीज़ें जो पब्लिकली जाती हैं, पब्लिक हमारी नेगेटिव ऐसा माइंड बन गया है, ऐसी ग्रूमिंग होगी। हम अपनी तरबियत की जरूरत है, अपनी ग्रूमिंग की भी जरूरत है। यहाँ पर के कुछ लोग कहते थे कि हम पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे। आज शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत करवाई है। जो लोग सऊदीया में हज पे गए थे वो जब पासपोर्ट देखते थे तो वैसे अंगूठे से थंब का निशान लगाते थे। और भी ममालिक में जो लोग जा रहे हैं तो आके दसते हैं, यार बताते हैं ये अब जो हमें इज्जत मिली है पहले कभी ऐसे नहीं थी। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की एफर्ट्स हैं, इंशाल्लाह ये तरक्की का सफर जारी रहेगा। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राना साहब साथ ही रहेगा। सलीम साहब क्या कहेंगे इस पर कि जब माशी तौर पर बेहतर होता है तो पीटीआई एहतजाज की धमकियां क्यों देना शुरू कर देती है? आज भी जो पीटीआई ने फिर से एहतजाज की धमकियां देना शुरू कर दी। वजीर आजम की गवर्नर केपीके से मुलाकात हुई। कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? केपीके में अगर हालात देखें तो साने सवाब देखें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। देखिए उमर साहब, ये पीटीआई का जो है ना, ये एक बैक ट्रैक अगर आप देख लें तो उसका यही है कि जब भी थोड़ी सी पाकिस्तान में बेहतरी आनी है तो उन्होंने ये एक कार्ड ज़रूर खेलना होता है कि हम एहतजाज करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ऐलानात कर रहे हैं लेकिन एहतजाज के काबिल शायद पीटीआई अब नहीं रही, क्योंकि उसमें अब ना ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से पीटीआई के ये बयानात सुन रहा हूँ कि हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने वफाक के ऊपर चढ़ाई की है, लेकिन अब अगर आप पंजाब की हद तक देखें तो पंजाब की हद तक तो एहतजाज मुझे या आपको कहीं नज़र तो नहीं आता। मैं भी सारा दिन जो है ये सड़कों पे ही रहता हूँ और फील्ड में होता हूँ और कहीं हमें पूरे पंजाब में कहीं नहीं नज़र आ रहा। तो 1-2 चढ़ाई की है इस्लामाबाद में, लेकिन अब शायद वो भी नहीं हो सकेगी। उसकी वजह टेक्निकल सुन लें आप कि इस वक्त पीटीआई जो है ना, 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितने ग्रुपों में बढ़ चुकी है। एक पीटीआई का जो है वकला ग्रुप है, एक पीटीआई का बहनों का ग्रुप है, एक पीटीआई का सियासी ग्रुप है। अब बताएं कि इतने सारे ग्रुप जो मिल के अगर वो एहतजाज करेंगे तो क्या करेंगे? और अभी कल की बात है कि जो जेल में 9 मई के लोग हैं उन्होंने कहा है कि एहतजाज ना करें, आप जो है वो मुज़ाकरात कर लें। अब देखें एक वक्त में 2 बातें जो हैं वो कैसे मुमकिन हो सकती हैं कि अब वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात कर लें। भाई मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात की टेबल पर तो आप आते ही नहीं है, मुज़ाकरात किससे करें? फिर वो कहते हैं कि जी हमने मुज़ाकरात जो है वो किसी और से करने। मुज़ाकरात के लिए एक ही दरवाज़ा है और वो जो है सियासी हुकूमत। और सियासी हुकूमत में जो है वो मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, क्योंकि इनकी जो है वो मुश्तरका हुकूमत है। इनसे बैठ के बात करें कि हमारे ये मसाइल हैं, लेकिन वो अपने मसाइल की तरफ नहीं आते। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि बानी पीटीआई की किस तरह जो है वो रिहाई हो जाए और फिर जो है वो पाकिस्तान में किसी तरह जो है वो अमन जो है वो बरकरार ना रहे। बानी पीटीआई के हवाले से जो है वो फैसला तो अदालतों ने करना है, वो कोई सियासी कैदी तो है नहीं। बिल्कुल ठीक। जवाब चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं इसमें। जो सलीम शेख साहब ने बड़े मजेदार बात की है कि इतने ग्रुप हो गए कि कोई वकला का ग्रुप है, कोई उनके मकामी रहनुमाओं का ग्रुप है, मतलब टूट कर बिखर गई है। अब देखिए जी, ये बानी पीटीआई जो है ना जुनैद अकबर को लेके आए थे बड़े स्टार के तौर पे कि ये पहले जो है ना वो अली मीन गंडापुर नाकाम हो गए हैं एहतजाज कराने में, अब ये बंदा जो है ये एहतजाज कराया जाए।
اب اس پہ بھی یعنی کہ مایوسی ہو گئی ہے. علی جنید اکبر اور اس کے بعد جو علی مین گنڈا پور کی لڑائی ہے وہ پبلک میں آئی ہوئی ہے. جی وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ جس بندے نے پوری پارٹی کو آرگنائز کرنا تھا, احتجاج پہ لے کے آنا تھا, اب وہ بالکل ناکام ہو کے بیٹھ گیا. جی تو پی ٹی آئی کا ابھی جو میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 3 ماہ میں جو چوتھی کال ہے احتجاج کی ٹھیک کہ جناب احتجاج کرے, لیکن وہ ہر بار 15 دن کے بعد کبھی گرمی کا بہانہ آ جاتا درمیان میں, کبھی جناب ابھی محرم آ گئے ہیں, پہلے کوئی بارشوں کا آ گیا تھا, ٹھیک ہے, کبھی جنگ آ گئی. تو یہ سب کچھ ایسے فیس سیونگ کے لیے ہے یہ صرف اعلانات تک کی حد تک ہوگی. کوئی تحریک کا نہ موسم ہے نہ احتجاج کرنے کے قابل نہ ہے, اس قابل ہیں ان کو نہ ان کے پاس کوئی پوائنٹ ہے. اہم امپورٹنٹ بات یہ جبات چوہے صاحب, اب ان کے پاس کس پر کریں گے؟ سٹاک ایکسچینج جو ہے ملک کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں اس کے خلاف کریں گے, اس کو خراب کرنے کے لیے کریں گے نا یہ پوائنٹ کہ ملک کی معیشت جو ٹھیک کیوں ہو رہی ہے. اصل تکلیف اور وجہ تو یہ ہے کہ جناب کوئی فارن ڈگنیٹری آیا تو تب احتجاج کرنا ہے, کوئی اکانومی کی بہتری آ گئی تو تب احتجاج کرنا ہے, تاکہ پاکستان کے حالات میں جو ہے نا وہ اس کا ویٹ کرتے ہیں, وہ ریلیونٹ رہیں, وہ ریلیونٹ رہیں. بانی صاحب جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری نہ آئے, بہتری اگر آ گئی تو پھر ان کو کون پوچھے گا. اصل مقصد یہ ہے بیٹر سینس پرویل کر رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ جو ان کے چیئرمین بانی ہے, جو بھی چیف ایگزیکٹو جو بھی ہیں وہ کمپنی کے لگ گئے ہیں, تو وہ وہاں تک پہنچے. دیکھیں نا پنجاب کی پوری قیادت جو ہے انہوں نے اب خط لکھ کے بتایا, اور کیا کریں وہ جو ان کے ساری ٹیم کے جو سیکنڈ اپنا شاہ محمود قریشی جیسے لیڈر جو ہیں جو سیکنڈ ان کمانڈ ہیں پی ٹی عہدے میں, ان لوگوں نے خط لکھ کے کہا ہے کہ خدا کا خوف کریں, جان ہو یا کوئی ٹیبل مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, پولیٹیکلی لوگوں سے مذاکرات کریں تاکہ کوئی مسئلے کا حل نکالیں. لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ ایک انقلابی ڈیل چاہیے, بس رہائی چاہیے, کرنی رہائی تو چاہیے رہائی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں ڈیل بھی کروں لیکن کوئی کہے نہ ڈیل. سیاسی انتقامی کارروائیوں کے علاوہ انہوں نے کیا بھی کچھ. رانا مبشر اقبال صاحب سے بات کریں گے. رانا صاحب آپ سن رہے ہیں؟ رانا مبشر اقبال صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سن رہا ہوں عمر صاحب. جی رانا صاحب آپ موجود تھے اس ملاقات میں آج جب پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, گورنر خیبر پختونخوا سے ہوئی, اس کے بعد ان کی عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ایمل ولی خان سے بھی ملاقات ہوئی ہے, کیا ڈسکشن رہی ہے؟ گورنر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے تو اس صوبے کے حالات کے بارے میں بات ہوئی ہے. جو سانحہ آ گیا تھا, سانحہ ہوا تھا سیالکوٹ کے لوگ جو ادھر شہید ہو گئے سیر پہ گئے ہوئے تھے, تو یعنی کہ وہ جو سوات میں واقعہ ہوا ہے ان کا کہیں کنٹرول ہی نہیں ہے, گرپ ہی نہیں ہے, یعنی کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ذمہ داری کو اکنالج بھی نہیں کر رہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. مونسون ہے, دریائے سوات میں ہمیشہ پانی آتا ہے, فلڈ آتا ہے, تو حادثات کے لیے کنٹرول کس نے کرنا ہے. اس پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ایسے انجوائمنٹ پتہ نہیں کس چیز میں لگے ہوئے ہیں, ان کو حکومت سے کوئی غرض نہیں, لوٹ مار پہ لگے ہوئے ہیں, نہ عوام کی بہتری کے لیے ہے. بات ہو رہی تھی کہ 12 سال ہو گئے ہیں ان کی حکومت کو ادھر کنٹینیو, کوئی دوسرا نہیں اس میں آیا, تو 12 سال میں کیا بہتری کی ہے. وہاں پر دہشت گردی عروج پہ ہے, وہاں پہ قتل و غارت عروج پہ ہے, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو گھروں سے نکال دیا جا رہا ہے. وہاں پہ اس چیز پہ ساری گفتگو ہوئی. تو یہ چیزیں گورنر صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ ایک ڈسٹرکٹ میں کیا حال ہے, دوسرے میں کیا حال ہے, پشاور کے کیا حالات ہیں, ڈیولپمنٹ کے کیا حالات ہیں, تو ہر چیز پہ زیرو تھا. تو یہ جو واقعہ ہوا سوات والا, اس سے بڑا کوئی میرا خیال ان کے منہ پہ اور تماچا, بلکہ ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, ہماری مائیں بہنیں جو جوان سیر کو جاتے ہیں, ہم نے ان کو تحفظ دینا ہے. وہاں پر لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں, اب کون ادھر سیاح جائے گا, کون سیر و تفریح کے لیے جائے گا. باہر سے بھی لوگ سیاحت پہ آتے ہیں, سیر کے لیے, تفریح کے لیے. تو یہ لوگ ان چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. انہوں نے ڈرامے رچائے کہ ہم اربوں ٹری لگا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بلین ٹری, وہ کوئی چیز نہیں. جو ایک انہوں نے نعرہ لگایا تھا سب ناکام ہوا. باقی بات کر رہے ہیں وہ خان صاحب کے حوالے سے یا خط کے, ان کے حواریوں نے ان کو مروا دیا ہے. یہ اپنی موت آپ مر چکے ہیں, ہر کوئی اپنی دوڑ میں لگا کہ اپنی کاروائی ڈالنے کے لیے, اور کاروائی کسی سے بھی نہیں ڈلنی. پاکستانی عوام سمجھدار ہے, اب عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ دوسرے صوبوں کا موازنہ کرتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں کیا فرق ہے. ان کے بس کی بات ہی نہیں. پنجاب میں بزدار جیسا نکٹو تھا, انہوں نے دیا, پنجاب سے کون ان کے ساتھ نکلے گا. وہ ایک لوگوں کو فہمی تھی, ایک دفعہ تھوڑا سا ابالا آیا تھا, وہ غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. انشاءاللہ اب عوام بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستان کی ترقی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستان کی خوشحالی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے.
پاکستانی عوام بڑی باشعور ہے. اب تو کہنے ہو گئے گلی کوچے بازاروں میں یار اس نے ملک کو ڈبو دیا تھا. تو پھر پنجاب میں بھی ترقی ہو رہی ہے, پنجاب میں سڑکیں بن رہی ہیں, ہاسپٹل بن رہے ہیں, میڈیکل سٹی بن رہا ہے, یونیورسٹی بن رہی ہیں, آئی ٹی کا ادارہ بن رہا ہے, کینسر ہاسپٹل بن رہے ہیں. میں گنوانے لگوں تو روز ایک نیا پروجیکٹ آتا ہے. اسی طرح وفاق میں جو کچھ ہوا ہے اس کی دوسری مثال ملک ڈفالٹ تھا. شہباز شریف صاحب نے جو جنگ جیتی ہے اور سپہ سالار, میں ان کو سپہ سالار کے بغیر اور ان کی ویژن اور جو بصیرت کے بغیر یہ چیزیں ناممکن تھی. یہ ہر چیز ناممکن کو ممکن بنانے والے دو شخصیات ہیں, میاں محمد شہباز شریف اور سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم. دونوں کی ٹیم, اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا. جب بندہ پوری ٹیم کے ساتھ نکلتا ہے تو پھر کامیابیاں ہی ہوتی ہیں. ان کی کوئی ٹیم نہیں ہے, یہ اپنی اپنی ذات کی لڑائی رہے. وہ کدھر ہے کہ شہباز پتہ نہیں کیا ہوتا تھا یار, فیصل آباد کا جو وہ مداری ڈرامے باز ہوتا تھا یعنی کہ رنگ باز, وہ بھی امریکہ چلا گیا. وہ ایک اور جس کا نام لے رہے تھے شہباز کے, کیا جو ڈالر گنتا تھا وہ پاؤنڈ گنتا تھا, ادھر بریف کیس لے رہا تھا ملک ریاض سے, وہ کدھر گیا؟ اس کی ٹیم کھانے پینے کے لیے آئی تھی, مال اکٹھا کرنے کے لیے. وہ مال اکٹھا کر کے چلے گئے ڈبو کے. اور سب سے جب بڑا یہ ہے کہ یہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں. اسرائیل سے فنڈنگ ان کو ہوئی, عوام کو نہیں پتا. انڈیا سے فنڈنگ ان کو ہوئی, اور کسی کو کیوں نہیں ہوتی؟ یہ انڈیا کے ایجنٹ اور سب سے بڑے یہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں. یہ ٹیم انشاءاللہ یہ نیست و نبود ہو گئے ہیں. ان کا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے بہتری کرنی ہے, اور اب پاکستان کے لیے جو کام کرے گا وہی سیاست میں رہے گا, دوسرا کوئی نہیں رہے گا. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب, جبار چودھری صاحب, پاکستان نے الحمدللہ صرف بارڈر پر جنگ نہیں جیتی بلکہ سفارتی محاذ پر بھی اگر دیکھیں تو بھارت کو عبرت ناک شکست دی ہے. کوارڈ ممالک میں جو تھے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہیں. تو دہشت گردی کے حوالے سے اب تو بڑا واضح مکروہ چہرہ انڈیا کا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ یہی آپ کینیڈا کا کیس دیکھ لیں, جو جس میں جو سکھوں کو انہوں نے جو سکھ قتل کیا کیس ہوا, تو اس میں دیکھیں بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. عمر صاحب, یہ سیریز ہے جو ناکامیوں کی, شرمندگی کی اور جگ ہنسائی کی, جو ہے نا یہ فلم میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان نے جو شرمندگی کی انڈیا کے لیے جو فلم جو ہے جو 7 اپنا مئی کو ان کے سنیما گھروں میں ریلیز کی تھی, وہ کھڑکی توڑ رش لیے جا رہی, وہ ختم نہیں ہو رہی, ٹکٹیں بلیک ہو رہی ہیں اس کی, وہ نہیں اتر رہی. کس طرح چل رہی ہے اس کی؟ یہ پوری مودی سرکار جو ہے نا وہ مل کے کوشش کر رہی ہے کہ یہ فلم اتر جائے سنیماؤں سے, لیکن وہ اتر نہیں رہی. ٹھیک. شنگھائی کانفرنس میں شرمندگی ہوئی, کوشش کی انہوں نے کہ جناب پاکستان کا جو ہے نا اس میں نام ڈال دیا جائے کسی طرح کر کے, لیکن وہاں پر سمجھوتے ان کا جو ہندوستان کی جو پروکسیز کی جو وار تھی, ہماری جعفر ایکسپریس کا تھا, وہ ڈلا. لیکن پہلگام والے کو انہوں نے کہا کہ نہیں, پاکستان انوالو نہیں, پاکستان کی بڑی کامیابی ہے, اسٹرانگ ہے. اب وہ ریٹرک نہیں چل رہا ہے ان کا کہ جی کہ کچھ بھی ہوا, آپریشن کیا, پاکستان پہ الزام لگا دیا, لوگوں نے قبول کر دیا. نہیں, تازہ شرمندگی کوارڈ کے اجلاس میں ہوئی ہے. یہی حرکت جا کے جے شنکر نے وہاں پہ جا کے کی کہ جناب اس میں پاکستان کو کس طرح لنک کر دیا جائے. کوارڈ نے پہلگام کی مذمت کی ہے, وہ ہم بھی کرتے ہیں. پہلگام میں جو لوگ مرے ہیں ان کے لیے مذمت ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو لنک کرنے والا معاملہ وہ دنیا نہیں مان رہی ہے. اب دیکھیں, دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو جناب اس بات پہ, اس ایجنڈے پہ نہیں ہے کہ جناب پاکستان جو ہے اس کو ان چیزوں کے ساتھ لنک کرنا اب جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. ہندوستان نے پوری کوشش کر لی, پوری دنیا کے ممالک کو آگے جا کے کہہ لے کہ منت ترلا کیا, اندر کھاتے کر کے اپنی جو کچھ بھی پاور تھی ان کی, سافٹ پاور, اکانومی کی پاور دکھائی, بٹ دنیا میں کوئی ملک جو ہے ان کے نیریٹو پہ نہیں آیا. بالکل ٹھیک. ابھی دیکھیں, اور یہ ابھی جو آپ نے جس کیس کا ذکر کیا گرپن سنگھ پنو والا, وہاں پر جو پوری انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے ہندوستانی سرکار اور را چیف کے خلاف. ٹھیک. نیو یارک کی عدالت نے سمن جاری کر دیا ہے اجیت ڈول کے نام کے ساتھ اور ساتھ را چیف کے ساتھ. گرپن سنگھ پنو وہ ہے جو 2018 میں را نے 3 لوگوں کو مروانے کا, ان کے اسیسینیشن کا جو ہے نا وہ پلان کیا, جس میں جناب کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر اور ادھر گرپن سنگھ پنو امریکہ میں. ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کروانے میں یہ کامیاب ہو گیا. وہاں پر ایک را کا جو آفیسر ہے اس کا نام ہے, میں آپ کو نام دے دیتا ہوں, وکاش گپتا نام ہے, وکاش یادو نام ہے را کا افسر. اس نے ایک بدنام زمانہ جو ٹارگٹ کلر ہے جو جس کا وکاش یادو, اس کو $15,000 پہ ہائر کیا کہ آپ نے جا کے ان لوگوں کو قتل کروانا ہے. جا کے
نکھل گپتا وہاں پر گیا، جس نے کوشش کی، ہردیپ سنگھ نجر قتل ہو گیا، جس کی بات فوری طور پہ انٹیلیجنس رپورٹ نے بتا دیا کہ ہندوستان اس میں انوالو ہے. ٹھیک یہ نکھل گپتا پراگ ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا، ٹھیک ہے اور اس نے پکڑتے پہلا لفظ ہی کہا میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے اور اب اس نے پوری جو سٹیٹمنٹ دی ہے، جو کورٹ فائلنگ ہوئی ہے وہاں پہ، جو ہیئرنگ ہوئی ہے 3 دن پہلے، اس کا لکھا ہوا راؤ کے میسیجز جو ہیں وہ تک عدالت میں پیش ہو گئے ہیں کہ اس نے کہا جی کہ مجھے ریکروٹ کیا تھا $15,000 کے عوض، ٹھیک. اور میں جناب یہ کام کرنا تھا، اور میں نے فلاں بندے کو شوٹر کو ہائر کیا تھا، یہ بندہ مارا گیا، یہ بچ گیا. ٹھیک. عدالت نے دسمبر تک کا ٹائم دیا ہے ان سمنز کی تعمیل کے لیے اور اگلی ہیئرنگ کے لیے. ٹھیک. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہندوستان بھارت کا کی مکرو چہرہ انوالومنٹ پروکسیز میں جو ہے نا وہ اس پہ عدالتی مور لگے گی. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. سلیم شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بھارت کا جو اصل مکرو بھیانک چہرہ ہے کہ خود دہشت گردی کرواتا ہے، وہ تو اب سب کے سامنے آ چکا ہے. دیکھیں جس طرح بھی جوار صاحب نے کہا کہ ہم جو بھارت کے خلاف ایک تو جنگ جیتے ہیں 10 مئی کو، اور ایک اب سفارتی محاذ مسلسل جو ہے نا وہ ہم جنگ الحمدللہ جیت رہے ہیں. کامیابی. الحمدللہ کوئی بھی واقعہ ہو تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی ہو رہی ہے. اب یہ جو ریسنٹ جہاں پر ہم نے یہ جنگ جیتی ہے سفارتی محاذ پر، وہاں پر ہمارا حالانکہ پاکستان کا نمائندہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کو سفارتی بھارت کی کوشش کامیابی ہوئی ہے کوارڈ میں، اور وہاں پر جو ہے بھارت جو ہے وہ اس کا ممبر ہے، لیکن جو ہے وہ پاکستان پر جو ہے وہ کسی قسم کا الزام نہیں آ سکا. یہ ہماری سفارتی کامیابی، اور یہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل سچ کی طرح سامنے کھڑے ہوئے، اور بھارت جو ہے وہ ہر جگہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور جھوٹ نے کسی نہ کسی دن جو ہے وہ بے نقاب ہونا ہوتا ہے، اور سچ کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ حکمرانی ہوتی ہے. اور سچ جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ بول رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور اس کا کریڈٹ میں یہ جہاں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو دوں گا، وہاں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم جو ہے وہ اسحاق ڈار، انہوں نے بہت محنت کی ہے. انہوں نے جو ہے سفارتی محاذ پر جو ہے وہ پوری دنیا کو بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور انڈیا کیا کر رہا ہے. ہم نے جو ہے وہ ہر قسم کے ثبوت دیے ہیں، پہلگام واقعے پر بھی ثبوت دیے ہیں کہ بتائیں کہ اگر ہمارے پر کہیں کوئی الزام ہے تو ہم کسی بھی عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن انڈیا صرف الزام لگا رہا ہے، ثبوت نہیں ہے. تو لہٰذا صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے کہ ہم سفارتی محاذ پر جو ہے وہ الحمدللہ ابھی تک بہت آگے. بالکل ٹھیک ہے. رانا مبشر صاحب، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی بات کی جائے تو وہ یقیناً ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں. ہم ڈیفالٹ ہونے کی حوالے سے اگر بات کریں تو اب ملک جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہو چکا ہے. سفارتی لحاظ کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کے اور قریب آئے ہیں شہباز شریف صاحب کی کامیاب پالیسیوں کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سفارتی محاذ پہ جو ہمیں کامیابی ملی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اتنا ہمارا کبھی تھا ہی نہیں کامیابی. ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بنگلہ دیش اور جتنے ممالک تھے پوری دنیا میں صرف 2 ممالک تھے ہمارے خلاف، کوئی نہیں آیا. انڈیا تو ہمارے خلاف پہلے ہی ہمارا دشمن تھا، دوسرا تھا اسرائیل. یعنی کہ یہ دونوں ہی دہشت گرد ہیں. جیسے کہ جو بتا رہے تھے ہمارے دوست جو کینیڈا میں ہوا، جگہ جگہ ہوا، یہ اب سارا کچھ انڈیا میں ہونا شروع ہو گیا. انڈیا میں سکھ علیحدہ تنظیمیں بن گئی ہیں، اس کو اپنے ملک میں اپنی آپ پڑ جانی ہے. تو ایک تو اس کو ادھر بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو یہ زیادتی کر رہا ہے، تیسرا عیسائیوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے. اب اس کے پلے کچھ نہیں رہ گیا. انڈیا کے خود یہ بکھر جائے گا، یہ تقسیم ہو جائے گا جو اس کے ہیں. تو آخر جو ہے نا سچ کی فتح ہوتی ہے. اس کا جھوٹ بے نقاب بھی ہوا ہے اور سچ کی فتح ہوئی ہے، اور ہمیشہ سچ کی فتح ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب کا ایک جو لفظ تھا ادھر جو اکیڈمی میں آرمی کے جب گئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ غیر جانبدار انکوائری کروا لیں. تو اس نے اس کو بے نقاب کر دیا، اور پھر اس کو تمام ممالک نے کہا یار یہ تو بات سچ کہہ رہے ہیں، غیر جانبدار وہ نہیں کہہ رہے فلاں ملک کو دے دیں، فلاں کو، جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کی ایک ٹیم بنا دیں اور وہ انکوائری کر لیں. یا پلاگام والے واقعے پہ یہ ہر چیز سے دوڑ گئے. تو یہ ہمارے سفارتی معاملات جو بہتر تھے، امریکہ نے کہا تھا کہ میں ان کے درمیان نہیں آؤں گا. اس بات کا بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ پھر جب اس کو اپنی پڑ گئی کہ پتہ میں نہیں بچتا، جب ہمارے اوپر بار بار وہ اٹیک کر رہا تھا، جب ہم نے اٹیک کیے صبح فجر کے ٹائم 10 تاریخ کی رات کو، تو پھر اس نے خود فون کیا صدر ٹرمپ کو، تو پھر ریکویسٹ کی کہ سیز فائر کروائیں. تو اس سے بڑی کامیابی
کیا ہمیں ملنی ہے، اس سے اور کوئی ہو نہیں سکتا. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ ہمیں سمجھتے تھے کہ ان کا $1 کروڑ کا صرف بجٹ ہے، جی یہی کہتے تھے 1 کروڑ کا. تو اس کا ہمارا 10 ملین بنتا ہے، اس کا 86 ملین جو ہے نا اس کا $1 کا بجٹ ہے. تو وہ آٹے میں زیرہ تھا، پھر بھی ہم جی. نے اس کو ایسی شکست دی. اللہ کے کرم سے ہمارے فوج کے اندر ابھی جو بھی پبلک ہے اور تمام جماعتیں کٹھی ہوئی، پوری پاکستانی قوم کٹھی ہوئی، جذبہ ایمانی تھا. تو جذبہ ایمانی سے جب جنگ جیتی، وہ سفارتی معاملات بھی اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. آپ سفارتی معاملات کی بات کرتے ہیں تو تمام ممالک جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ تھے دل و جان سے. رشیا کو دیکھ لیں جو ہمارے جہاں پہ اپنا ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے، تمام ممالک یک زباں تھے. اس کے ساتھ یہ تو اکیلا تنہا رہ گیا تھا. اسرائیل نے سارا اس کو اسلحہ دیا. وہی تو جو سب سے کہتے تھے کہ امریکہ اس کی سائڈ پہ ہوا، امریکہ نے بھی ثابت کر دیا کہ نہیں، آخر پہ وہ بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس لیے کہ ہم حق اور سچ کی بات کر رہے تھے، یہ جھوٹا تھا. اس نے فرضی ڈرامہ رچایا تھا پہلگام والا، اس کو شکست سے فاش ہوئی ہے. تو اللہ کے کرم سے اب ہمارے اوپر نہیں یہ ایسے عادت آئے گا. پہلے ہمارے آرمی چیف کو دعوت دی تھی امریکہ نے، اب ہمارے فضائیہ کے جو ہمارے چیف ہیں جی وہ گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں بڑی آنر کی بات ہے، وہ خود بلا رہے ہیں. صحیح. اس لیے کہ ہماری فوج، ہمارا جو ادارہ ہے بڑا مضبوط ہے. وہ فضائیہ ہو، وہ ایئر فورس ہو، وہ اپنا ہماری بحری فوج بھی، اس کو دشمن کو ہر جگہ پہ شکست ہوئی ہے. اور دوسرے ملک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری فوج کی طرف، اور ان سے پوچھتے ہیں نے یہ سارا کیسے کیا. فوج نے بھی ناممکن کو ممکن بنایا ہے. تو یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے. اور انشاءاللہ اس خبر کی وجہ سے جو ہمارے اب سفارتی معاملات ہیں، ہر ملک جو ہے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا. صرف 2 ملک علیحدہ رہ گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. صرف سلیم انڈیا شیخ صاحب اور محرم دوسرا. جی سلیم شیخ صاحب، محرم الحرام کا مہینہ ہے، تقدس بھی پڑا ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک تقدس ہے. اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جہنگ کا بھی دورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام صبر، برداشت اور تحمل کا درس دیں. جی بالکل. دیکھیے اس پہ جو ہے نا وہ پوری پنجاب حکومت جو ہے وہ امن و مان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے، انہوں نے جنگ کا دورہ کیا اور ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور پنجاب حکومت کی طرف سے تمام وزراء کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ مختلف شہروں میں جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے وہ امن و مان کے حوالے سے جو ہے وہ میٹنگ چیئرز کریں. لیکن اس میں ہمارے اپنے فرائض بھی ہیں، ہمارے اپنے فرائض بھی ہیں، ظاہر ہے وہ تو ہمیں کرنے ہیں. لیکن اس میں جو ہے حکومت جو ہے وہ سب سے بڑا کردار ہوتا ہے، اور حکومت اپنا کردار بڑے احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے. ایک کابینہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کی سربراہی جو ہے خواجہ سلمان فیق کر رہے ہیں. وہ بھی جو ہے وہ پورے پنجاب کا تقریباً جو ہے وہ محرموں کے درمیان وزٹ کر کے پنجاب میں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ خود بھی دیکھ رہے ہیں، وہ خود بھی دیکھ رہی ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ساروں سے رابطے میں رہتی ہیں. لیکن میں فزیکل وزٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ گئے ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب، اور انہوں نے ایک ضلع میں جا کر جو ہے وہ محرم کے حوالے سے جو ہے وہ ساری مانیٹنگ کی ہے. اور اب جو ہے وہ محکمہ داخلہ پنجاب میں جو ہے وہ پورے پنجاب کا جو ہے وہ ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے. پورا پنجاب جو ہے وہ CCTV کیمروں کے ذریعے جو ہے یہاں پر کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور جیسے آپ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بتا رہے تھے، اسی طرح اور بھی وزیر جو ہیں وہ سارے وزیر گئے ہوئے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ اس عشرے کو، اس محرم الحرام کو، مہینے کو پرامن بنانے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن ہماری عوام جو ہے اس کو بھی اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے کہ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ آ کے امن و مان نظر رکھنی چاہیے. نظر رکھنی چاہیے. بالکل. جبار چوئی صاحب، آپ کا پوائنٹ. دیکھیے اقدامات جو ہے نا وہ بالکل بہترین چل رہے ہیں. ابھی اویئرنیس کیمپین بھی چل رہی ہے، جس اپنا عوام کی بات کی ہے ان کے حوالے سے بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سارا کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حالات بھی بہت بہتر ہیں اور انتظامات اس سے بھی بہت زیادہ بہتر. جس طرح پنجاب گورنمنٹ پوری طرح موبلائز ہوئی ہے صرف اس ایک ایونٹ کو پرامن طریقے سے محرم الحرام کو منعقد کرنے کے لیے. تو میرا خیال اس میں انشاءاللہ تعالیٰ خیریت سے گزرے گا. ہماری اپنی ڈیوٹی ہے، صبر کا، یہ کرسانہ کربلا صبر کا نام ہے، تحمل کا نام ہے، بردباری کا نام ہے، ایک اچھے کام کرنے کا نام ہے. تو ہمیں یعنی کہ
وہ درس وہ بھی سارا ہماری زندگی میں آنا چاہیے، آ رہا ہے، اور ساتھ پر جو پنجاب گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ سارے اپنا شیخ صاحب نے بیان کر دیے ہیں کہ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک پوری طرح سسٹمیٹکلی جب وزراء کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ڈیش بورڈ بن جاتا ہے، سی سی ٹی وی، ارکان اسمبلی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ارکان اسمبلی جو ہے نا وہ جا کے پوری طرح موبلائز کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کیونکہ رانا مبشر اقبال صاحب بھی جو ہیں وہ ایم این اے بھی ہیں، تو رانا صاحب آپ نے بھی میٹنگ کی اور حلوں کی سمیت مختلف علاقوں کا خود دورہ بھی کیا ہے، تو اس مہینے میں مقدس مہینے، اس مہینے کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو ہمیں اس کے تقدس کا بھی خیال رکھنا اور اپنے ارد گرد بھی جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے۔ 100% آپ جو فرما رہے ہیں، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہمیں آپ سے گرد و نواح میں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے آس پاس رہ رہے ہیں ہر چیز پہ، اور پنجاب حکومت نے کنٹرول روم بنائے ہیں جگہ جگہ پہ۔ وہ کنٹرول روم جو ہیں وہ تمام جو بھی نکلیں گے ان کو وہ واچ کریں گے، اور سیکورٹی کے بھی بڑے اچھے انتظامات کیے ہیں پنجاب حکومت نے۔ جتنا بھی اس کو سراہیں وہ کم ہے، اور پوری ٹیم وزیر اعلیٰ صاحبہ کی لگی ہوئی ہے۔ اور ایک میری درخواست ہے علماء کرام سے، وہ ان کو سورج کو ایک چھوٹا سا چراغ دکھانے والی بات ہے۔ ہم فرقہ بندی سے نکلے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہمارا نبی ہے، ہم پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے کسی کے خلاف، ہم فرقہ بندی میں نہیں بٹنا، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک نبی ہے، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک قرآن ہے، تو ہم کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ہمیں تقریریں، مقررین جو بھی ہے وہ ہم درس دیں یکجا ہونے کا، اور اللہ کے نبی کی جو حیات طیبہ ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، یہ درس دیں تو بڑی بہتری آئے گی۔ پبلک میں جب یہ لیکچر جائے گا نا تو بہت اچھا ہو جائے گا، اور بلکہ ہم سب کو، پولیٹیکل لوگوں کو بھی اور میڈیا کے دوستوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا فرقہ بندی، اللہ کے نبی کے جو مذہب کوئی فرقہ بندی نہیں تھی۔ ہم اب اہل سنت، اہل تشیع، وہابی، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک مذہب کے فرقے کے لوگ اللہ کے نبی کو ایک دوسرے بھر کے مانتے ہیں، لیکن ہم نے تفریق ختم کرنی ہے، آپس میں اکٹھے ہونا ہے، یکجا ہو کے چلنا ہے، اور پاکستان میں امن لے کے آنا ہے۔ یہ سب سے بہتر رول اس میں علماء کرام جو لے کے آ سکتے ہیں۔ ہماری سب کی، آپ کی وساطت سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس لیکچر پہ لے کے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا کریں اور اللہ کی نبی کی زندگی کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہت بہت شکریہ رانا مبشر اقبال صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت بہت سلیم شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ جبار چودھری صاحب۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی گئی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا دورہ آذربائیجان ڈسکس کیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی گورنر کے پی کے سے ملاقات پر بات ہوئی، اور پی ٹی آئی کی سیاسی صورتحال جو گروہ بندی کا شکار ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس پر بھی بات کی گئی۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔